میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں یا جس مسند پہ بیٹھا ہوں، میں استاذ محترم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں نے بھی حضرت سے اعزازی موطا امام مالک کے کچھ سبق پڑھے ہیں، تو حضرت استاذ کے لفظوں میں عرض کروں. حضرت فرمایا کرتے تھے ایک وجہ ہوتی ہے جسے ریزن کہتے ہیں، ایک وجہ الاوجہ ہوتی ہے جس کو مولویوں کی زبان میں علت العلل کہتے ہیں. جس نے حضرت کے درس میں فیض اٹھایا وہ سمجھے گا کہ حضرت کے الفاظ تھے علت العلل، وجوہات میں خاص وجہ. خاص وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور پاک آخر میں آئے ہیں، سب سے بڑی وحی آئی ہے، سب سے بڑا رتبہ آیا ہے، سب سے بڑا درجہ آیا ہے، حیثیت ہے، ویلیو ہے، مرتبہ ہے، معجزہ ہے، مقام ہے، سب کچھ ہے. آخری کتاب ملی ہے رتبے میں اعلیٰ، کلام کی حفاظت آخر تک چلے گی، ساری فضائل اپنی جگہ. لیکن علت العلل، خاص الخاص وجہ کیا ہے جس میں حضور پاک کو سب پہ فضیلت ہے؟ تو کہتے ہیں وہ وجہ جو علماء کے یہاں ہے وہ ہے نبوت کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی ہونا. کیوں؟ ایک ذاتی نبوت ہے اور ایک رتبی مرتبی کے ساتھ وہ نبوت ہے جسے موصوف بالعرض کہتے ہیں، عطائی نبوت ہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں ذرا، ذاتی اور عطائی کا فرق کیا مطلب؟ جسے سب سے پہلے نبوت ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی وجہ سے باقی انبیاء کو ملی تو ترتیب میں پہلے حضرت آدم آئے اور حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے ترتیب میں. ورنہ نبوت کے ملنے میں، نبوت کے عطا میں، نبوت کے حصول میں حضور پاک نبوت اول لینے والے ہیں. اور ان کی وجہ سے باقی انبیاء کو نبوت ملی، حضور کی وجہ سے باقیوں کو رتبہ ملا، حضور کی وجہ سے باقیوں کو درجہ ملا. کہتے ہیں دلیل کا بڑی آسان، سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 81، اس پر دلیل ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب کریم اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ واضح فرمایا میں انبیاء سے وعدہ لے رہا ہوں. وعدہ، میثاق، عہد، پیمان، پرومس. کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو میں تمہیں نبوت بھی دے چکا ہوں، کتاب بھی دے چکا ہوں، پیغام بھی دے چکا ہوں. خالق کا پیغام تم نے مخلوق کو جا کر دینا ہے. اللہ بالکل ٹھیک کہا. آگے ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ ہدایات دی جا رہی ہیں انبیاء کو، سورت آل عمران آیت نمبر 81 بتاتی ہے. اللہ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پیغمبر وہ آئے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ادوار نبوت میں آ جائے، تمہارے دور نبوت چل رہی ہو اور حضور آ جائے. اب دو باتیں ہوں، جب حضور آئیں تو حضور کی نبوت کا دور تمہارے دور میں شروع ہو جائے تو تم اپنی نبوت اور حضور کی نبوت کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ رب فرمایا دو کام، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی حضور پہ لاؤ گے، امداد و مدد و نصرت بھی حضور کی کرو گے. یہ اللہ کے قرآن نے وعدہ لیا. مجھے بتائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سب سے پہلے اصل وجہ حضور کی نبوت نہیں ہے تو پھر حضرت آدم تا عیسیٰ علیہم السلام پابند کیوں کیا جا رہے ہیں کہ اپنی نبوت میں حضور کی نبوت جاری ہو جائے تو اپنی نبوت، اپنا کلمہ، اپنی دعوت چھوڑ کے حضور پر ایمان لانا، مدد کرنا. یہ حضرت نانوتوی کی دلیل ہے کہ رسول اللہ بذات نبی ہے، یعنی سب سے اول حضور کو ملی ہے، جس کو حضرت ذاتی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. ذاتی کے الفاظ سے تعبیر کا مطلب اول درجے پر نبوت کے مقام پہ فائز ہونا. ذاتی کا مطلب نبوت سب سے پہلے حضور کو ملی اور پھر باقیوں کو حضور کی وجہ سے ملی، جس کو پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، یہ وہی سمجھایا جا رہا ہے.
اگرچہ اس پر کلام ہے کہ حضرت کا ہے یا نہیں ہے، لیکن میں لفظ سمجھا رہا ہوں. جو حضرت اس کو ذاتی فرماتے ہیں تو ذاتی کا مطلب سب سے اول حضور نبوت کی صفت سے متصف ہوئے، باقیوں کو حضور کی وجہ سے ملا.